بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلوات وشفیع المذنبین وخاتم النبیین أبي القاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين دعائے سرکار امام زمانہ علیہ السلام مل کے پڑھیں تاکہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے اور دنیا سے یہ ظالمین بھی ختم ہو جائیں اور ظلم بھی ختم ہو جائے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے 3 مرتبہ اللہ کے اس پیارے نام کا ذکر کریں. حدیث میں ہے اگر 7 مرتبہ کوئی سجدے میں رو کر اللہ کا یہ نام لے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. آئیے مل کے اللہ کا یہ پیارا نام جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا ارحم الراحمین، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے. سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بحق حسین علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد.
اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون صلوات محمد وآلہ. سامعین، سورہ انفال کی سورہ کی 22ویں آیت پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ آیت ہم جیسے غافلوں کو بیدار کرنے والی آیت ہے، ہلا دینے والی آیت ہے. اللہ بتلا رہا ہے اپنی پاک کتاب میں کہ اے لوگو، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بدترین میری مخلوق کون سی؟ بہت بڑی بات. اللہ کی مخلوقات کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی زیادہ مخلوقات ہیں زمین میں، زمین کے اندر، سمندروں میں. خدا فرماتا ہے بدترین مخلوق میری کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جسے میں نے عقل عطا فرمائی ہے، مگر وہ عقل کو استعمال ہی نہیں کرتی. ظاہر ہے کہ عقل اللہ نے حیوان کو نہیں دی ہے، عقل پرندوں کو نہیں دی ہے، سمندری مخلوقات کو نہیں دی ہے. یہ عقل کی نعمت اللہ پاک نے حضرت انسان کو عطا فرمائی. فرمایا اگر یہ انسان عقل کو استعمال نہ کرے تو یہ سب سے بدترین، یعنی حیوان سے بھی بدترین ہے. تو عزیزان گرامی، عقل ایک نور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں زبان کو اور دوسرا پیٹ کو. شکم کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، مگر عقل کو ہم استعمال کم کرتے ہیں، اس لیے مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اگر انسان عقل کو استعمال کرے جیسے قرآن نے بتلایا، جیسے مولا علی نے بتلایا، جیسے پاک پیغمبر نے بتلایا، تو دنیا میں ہماری کوئی مشکل ہی نہ رہے. ساری مشکلات کی جڑ یہ ہے کہ ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے. ہر انسان سمجھتا ہے کہ میری عقل کامل ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ہم نے گزشتہ 2 مجلسوں میں ڈائیگنوز کرایا، ٹیسٹ کرایا کہ بھی آئیے دیکھ لیں آپ کی عقل ہے یا نہیں ہے، کامل ہے یا ناقص ہے. اور وہ لیبارٹری ہماری نہیں تھی، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7ویں امام کی لیبارٹریز میں اس حدیث کے ذریعے سے جس میں امام پاک نے 12 نشانیاں بتلائی ہے کہ یہ انسان عاقل ہے یا نہیں ہے. فرمایا جو اللہ کی نعمت سے کفر کرے وہ عاقل کہاں ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. تو انشاءاللہ ان مجالس میں پروردگار سے دعا ہے کہ توفیق دے خدا کہ یہ 10 جو پلر ہیں عقل کے وہ آپ کی خدمت میں صحیح طور پہ بیان کیے جائیں، اور اس طرح سے بیان کیے جائیں کہ آپ کو بھی اللہ توفیق دے، ہمیں بھی اللہ توفیق دے، تاکہ ہماری عقل کامل ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے. جیسے کہ ٹاپک سے ہٹ کر ہر دن ایک سوال کا جواب عرض کرتے ہیں. کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ اگر مولا علی علیہ السلام کا حق تھا خلافت تو علی مولا تو شیر خدا ہے، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کل جواب ہم نے قرآن مجید سے دیا
کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ہوں حضرت موسیٰ کے مثل اور علی ہے حضرت ہارون کے مثل۔ تو جب ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی، قوم نے ان کو پہلا خلیفہ نہیں مانا، سامری کو خلیفہ مان لیا، تو مولا علی نے بھی قرآن پر عمل کرنا ہے کہ جیسے حضرت ہارون نے تلوار نہیں اٹھائی تو مولا علی نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ ایک اور عقلی دلیل آج عرض کرتا ہوں، دلائل بہت ہیں لیکن یہ زبردست عقلی دلیل ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی بھی انسان کسی کے باپ پہ حملہ کرے تو بیٹا کس کا ساتھ دے گا؟ باپ کا دے گا، فطری عمل ہے۔ وہ چاہے اس کا باپ حق پر ہو یا نہ ہو، مگر بیٹا یہ نہیں دیکھے گا۔ اگر کسی کے باپ پہ حملہ ہو جائے تو بیٹا ہمیشہ باپ کا ساتھ دیتا ہے۔ مولا علی نے تلوار نہ اٹھا کر خلیفہ اول کے بیٹے کو اپنا غلام عاشق بنا دیا۔ محمد ابن ابی بکر کہتے تھے میں علی کا بیٹا ہوں، صلوات پڑھے محمد وال۔ اگر مولا تلوار اٹھاتے تو کیا محمد ابن ابی بکر مولا علی کا غلام ہوتا، مولا علی کا ساتھی ہوتا؟ ہرگز نہیں، وہ باپ کا ساتھ دیتا۔ نے دیکھا مولا علی کا حق ہے خلافت، مگر مولا علی نے صبر کیا۔ اب یہ صبر کی جنگ شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اسی مدینے میں کہ یہودی تھا، ہزاروں معجزے پیغمبر کے دیکھے، مسلمان نہیں ہوا۔ ہزار کرامتیں قرآن کی دیکھی مگر مسلمان نہیں ہوا۔ لیکن کب مسلمان ہوتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے علی شیر خدا کی گردن میں رسا ہے اور چند بزدل علی کو کھینچ کے لے کے جا رہے۔ اس نے علی کے شجاعت کے جوہر خیبر میں دیکھے تھے کہ خیبر کا در علی کے ہاتھ پہ تھا اور پورا لشکر اس دروازے سے گزر گیا اور علی نیچے کھڑے رہے۔ یہ وہی علی ہے فاتح خیبر۔ آج اس کی مظلومیت ہے۔ وہ یہودی جو ہزاروں معجزے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، جب علی کی مظلومیت کو دیکھا سمجھ گیا اسلام دین حق ہے، اور علی کو دیکھتا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ صلوات پر دے محمد۔ کہ اسلام واقعی دین حق ہے، کہ علی جیسا بہادر اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اس چیز کو برداشت کر رہا ہے کہ علی کی زوجہ کے اوپر حملہ ہوا ہے، علی کی زوجہ زخمی ہو کے گر گئی ہے، اور علی پھر بھی تلوار نہیں اٹھاتا، کیونکہ پھر دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دین کو بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ۔ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ یہ مناظرے کے سوالات ضروری ہے، آپ یاد کر لیں، اس سے کئی لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔ بارہ دیگر صلوات۔ سب سے افضل ترین چیز جو آپ کے ہمارے وجود میں ہے وہ کیا ہے؟ عقل۔ اب اسے استعمال کریں گے تو دنیا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ دونوں عنوان ساتھ چل رہے ہیں کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، سائیکولوجیکلی بیماریاں ہیں، ان کا علاج مولا علی نے نہج البلاغہ میں بتلایا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتلایا ہے، اور اس میں بھی یہی بتلایا ہے کہ جب انسان عقل کو صحیح استعمال کرے تو یہ ساری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ باطل محبتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے،
اور کچھ باطل عقائد ہیں، غلط عقیدے ہیں، ان کی وجہ یہ انسان ان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اصل ساری بیماریوں کا حل کیا ہے کہ ہم عقل کو پروان چڑھائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عقل جہالت کے حجابوں میں دفن ہے۔ پھر دوسرا جملہ بھی ہے کہ عقل شہوت کے حجابوں میں کیا ہے؟ دفن ہے۔ ان حجابوں کو ہٹانا نبیوں اماموں کا کام ہے۔ جب یہ حجاب ہٹ جاتے ہیں تو عقل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ جب عقل کی حکمرانی ہوتی ہے تو زندگی پوری نورانی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عقل کی حکمرانی اگر آ جائے تو زندگی نورانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ یاد ہو گئے ہوں گے آپ کو عقل کے 10 پلر ہیں۔ بتائیے پہلا پلر کون سا ہے؟ زور سے بتائیے۔ علم۔ دوسرا پلر کون سا ہے؟ علم۔ تیسرا پلر کون سا ہے؟ رشد۔ اور چوتھا پلر کیا ہے؟ عفت۔ عین فیت۔ عزیزو اگر یہاں تک جو آج پہنچے ہیں نا، اگر عفت تک یہ 4 پلر بھی ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو 70% ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بلکہ عقل کا پہلا ایک پلر بھی اگر ہم اپنے وجود میں کھڑا کر دیں وہ کیا ہے؟ علم۔ علم کیا ہے؟ کوئی غصہ دلائے تو غصے میں مت آؤ، کوئی گالی دے تو غصہ نہ کرو، کوئی برائی کرے تو اسے دعا کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہم سے برائی کرے ہم اسے دعا کریں؟ ہاں عقل کا تقاضا یہ ہے۔ وہ کیسے؟ بھائیو یہ بتلاؤ، اگر کوئی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی انسان اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے اور تیلی لگائے، آپ گزر رہے اور دیکھ رہے ہیں، اب انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ اس آگ کو بجھائیں گے یا بے رحمی سے گزر جائیں گے؟ بجھائیں گے نا؟ آپ نے تو آگ نہیں جلائی نا، اس نے خود جلائی ہے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اگر انسان وہ ہے جس کے دل میں رحم ہے، چاہے خود کو آگ لگائی ہے، انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ نہ گزریں، ٹھہر جائیں، اس آگ کو بجھائیں۔ تو عزیزو اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو یہ جو گناہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ دنیا کی آگ تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ اس سے 40 گنا زیادہ جلانے والی ہے۔ لہذا اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ پہ تہمت لگا رہا ہے، آپ سے بدگمانی کر رہا ہے، لوگوں کو آپ کے خلاف ابھار رہا ہے، تو اصل میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے۔ تو رحم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے بڑی ہے، آپ اس آگ کو بجھائیں۔ کیا کریں؟ پروردگار اسے ہدایت دے اور اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ عقل کا تقاضا ہے عزیزو، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ دوسری مثال، اگر کوئی انسان آپ دیکھیں اسے کینسر ہو گیا، کینسر خطرناک بیماری آج، آپ کیا کریں گے؟ اس کو 2 تھپڑ ماریں گے کہ تو بیمار کیوں آئے؟ نہیں، اس کے لیے دعا کریں گے کہ پروردگار اس بیچارے کو کینسر ہو گیا ہے، اس بیماری سے، خطرناک بیماری سے شفا دے دے۔ عزیزو گناہ نفس کی بیماری ہے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و جتنے گناہ ہیں مولا علی فرماتے یہ نفس کی بیماریاں ہیں گناہ۔ لہذا اسلام کیا کہتا ہے؟ بیمار سے محبت کرو، بیماری سے نفرت کرو۔
گناہ سے نفرت کرو، مگر وہ بیچارہ مریض ہے اس کے لیے دعا کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تمام ہمارے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں ان کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رشد پہ ہم نے البتہ 1-2 دن مجلس پڑھی، مگر رشد کا مقصد یہ ہے کہ ہر دن ہم خدا کے نزدیک ہو جائیں، ہر دن ہم امام زمانہ کے نزدیک ہو جائیں۔ ہمیں مولا کی زیارت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ رشد نہیں ہے۔ رشد یعنی ہر دن ترقی ہو، ہر دن ایمان میں ترقی ہو، ہر دن تقوی میں ترقی ہو۔ تو اگر اس طرح سے ہر دن ہم ترقی کریں، یقیناً امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ یا ہم ٹھہر گئے ہیں ایک جگہ پہ، یا ہم نیچے گر رہے ہیں۔ رشد ہے کہ ٹھہرے نہیں بلکہ اوپر جائیں، خدا کی طرف، السیر الی اللہ، اللہ کی طرف سفر کریں۔ عزیزان گرامی، یہ رشد کی جو منزل ہے وہ بہت بڑی منزل ہے، یہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک عمل ہم ہر روز کریں۔ اور یہ معصوم کا فرمان، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، جیسے مولا علی نے سخت جملہ کہا، ملعون ملعون، ملعون ہے وہ ملعون جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو، تاکہ ہم رشد حاصل کریں، ہر دن ترقی حاصل کریں۔ جیسے دنیا کی ترقی ہے، یہ دنیا کی زندگی 100 سال کی ہے، وہ زندگی ابدی ہے، ہر دن ہمیں ترقی حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح سے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث بھی زبردست ہے رشد کے لیے۔ فرمایا لیس منا من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ ہمارا عاشق نہیں ہے، وہ حقیقی مومن نہیں ہے جس کے 24 گھنٹے گزر جائیں اور حساب نہ کرے، محاسبہ نہ کرے کہ آج آنکھوں سے میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی، آج زبان سے میں نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے، ہاتھ سے میں نے کیا کیا، پاؤں سے میں نے کیا کیا، کانوں سے میں نے کیا کیا، شکم سے میں نے کیا کیا، اعضاء نکاح سے میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ 7 اعضاء کا جو ہر روز حساب نہ کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جب حساب کریں گے تو ترقی ہوگی نا۔ ایک چھوٹی دکان ہے، اس کا بھی ہم حساب کرتے ہیں، بچوں کی پڑھائی اس کا بھی حساب کرتے ہیں، لائٹ کا بل ہے اس کا بھی حساب کرتے ہیں، گیس کا بل ہے اس کا بھی حساب۔ اگر ہمارے پاس حساب کتاب نہیں تو اپنے اعمال کا نہیں ہے۔ ارے اعمال تو اصل چیز ہے، جو جنت اور جہنم کا سبب ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو رشد کا تعلق کیا ہے؟ محاسبے سے ہے۔ جب ہم محاسبہ کریں گے، آج مجھ سے یہ خطا ہو گئی، پھر مولا علی کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، جاؤ فعن اللیل جنبک، رات کو تو حیوان نہیں ہے، انسان ہے، یعنی کھانا کھا کے بستر پہ گر جائے، اٹھو، بستر کو چھوڑو، ایک کونے میں چلے جاؤ، گوشے میں چلے جاؤ اور سوچو آج کا دن جو اللہ نے صحت و سلامتی کے ساتھ دیا وہ کل واپس نہیں آئے گا۔ آج تم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اگر تم نے نیک اعمال زیادہ کیے ہیں تو شکر کا سجدہ ادا کرو، دعا کرو اللہ آنے والا دن اس سے بہتر نصیب کرے اور اچھے اعمال کروں۔ اگر گناہ کیے ہیں تو مولا علی فرماتے گناہ جہنم کی آگ ہے، اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے کیا تو سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا جب تک کہ اس آگ کو بجھا نہ دے۔ محاسبہ یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں جو آج دن کے گناہ کیے ہیں ان پہ آنسو بہا، اگر آنسو نہیں بہا سکتا ہے اپنا سر پیٹ، یعنی ندامت کی حالت پیدا کر اور توبہ کی حالت پیدا کر۔ اے خدا میں نے برا کیا، اے میرے اللہ میں نے برا کیا، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے توفیق دے کہ یہ کام دوبارہ نہ کروں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیز و محاسبے کے بغیر رشد کا پلر نہیں بن سکتا۔ محاسبہ ہمارے زندگیوں میں لازمی ہے،
تاکہ ہم ترقی کریں، ہر دن اللہ کی طرف بڑھیں، ہر دن اہل بیت کی طرف بڑھیں. ہماری جو تمام مصیبتیں ہیں، دیکھیے گھر میں مل کر بھی ہم اس ماحول بنائیں کہ میاں بیوی بچے سونے سے پہلے خود بھی دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کیا. کیونکہ بہت ساری ہماری خطائیں نا خود ہمیں نظر نہیں آتی، سامنے والے کو نظر آتی. کہ مومن کا آئینہ ہے، کہ مثلا بات کرتے ہوئے کبھی ہماری آواز اونچی ہو گئی، ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن سامنے والے کو احساس ہوا کہ مولانا آپ کی آواز اونچی ہو گئی تھی، آپ غصے میں آ گئے تھے. لہٰذا میاں بیوی کے درمیان گھروں میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ سونے سے پہلے 5 منٹ کا حساب کتاب ہو جائے کہ آج ہم نے کیا کھویا ہے اور آج ہم نے کیا پایا ہے. تو وہ خاندان ترقی کرے گا. صرف اکیلے آپ ترقی نہ کریں. قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو محاسبہ ایسی چیز ہے جو انسان کو رشد عطا فرماتی ہے. اس سے یہ عقل کا پلر مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر انسان اور آگے مقامات کی طرف بڑھتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. اب آئیے نفسیاتی بیماریاں جس کی وجہ سے 70% جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ بیان کر چکے ہم، سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، افسردگی ہوتی ہے تو آپ کے برین سے ایک زہر نکلتا ہے، اس کا نام ہے اسٹریس ہارمونز. پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، آپ کا جگر بھی تباہ کرتا ہے، دل بھی، گردے بھی، قوت مدافعت بھی، ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں. اس زہر کا نام ہے اسٹریس ہارمونز. سب سے زیادہ نفسیاتی بیماریوں میں انسان کب مبتلا ہوتا ہے؟ جس سے سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے وہ اگر بے وفائی کرے تو آپ کو سب سے زیادہ اسٹریس ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کبھی انسان سب سے زیادہ محبت دولت سے کرتا ہے تو جو دولت چھن جاتی ہے تو وہ انسان اسٹریس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی سب سے زیادہ محبت اولاد سے کرتا ہے، اولاد مر جاتی ہے، بہت سارے لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. یہ سب جہالت ہے، عقل کی کمی ہے. کبھی کوئی دوست ہے، اس سے بہت محبت ہوتی ہے، جب وہ خیانت کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، انسان اسٹریس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کبھی بیوی اور بیوی شوہر کا رشتہ بہت ہی نزدیک ہے اور بہت حساس ہے، کیونکہ جو خاندان ہے اس کا دار و مدار شوہر بیوی کے تعلقات پر ہے. اگر ان کے تعلقات بگڑ جائیں تو ایک پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد. اس میں باطل محبتیں اور باطل عقیدے. آج جو ہمارے عقیدے بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں؟ ہالی ووڈ کی فلمیں ہمارا عقیدہ بنا رہی ہیں. یعنی یہ بدبختی کی انتہا ہے. کافر لوگ ہمارے عقیدے بنا رہے ہیں. یعنی عقیدے سے مراد صرف یہ نہیں کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت نہیں. عقیدے سے مراد ہم کیسے زندگی گزاریں، کیسا لباس پہنیں، کیسے بات کریں، کیسے آپس میں رہیں، کیسے شادیاں کریں. یہ سب عقیدے ہیں، عملی عقیدے. آج ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کافر، مشرک مسلمانوں کے عقیدے بنا رہے ہیں. فلموں سے، ڈراموں سے عقیدے بن رہے ہیں. اور یورپ کی غلاظتیں ہمارے ملکوں میں آ رہی ہیں. میں نے کہا پہلے طلاق ہوتی تھی کسی شہر میں سارے لوگ افسوس کرتے تھے. حدیث بھی ایک افسوس کرنا چاہیے، عرش الہی ہل جاتا ہے. مگر آج بھی عام طور پہ طلاقیں ہو رہی ہیں جیسے یورپ میں ہو رہی ہیں. وہاں تو 4 میں سے 3 عام طلاقیں. یہ سب غلط عقیدے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے جن کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ کہ میاں بیوی 2 گاڑی کے پہیے ہیں. یہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے. ایسے بہت سارے اور شعار، نعرے ہیں، سلوگن ہیں کہ میاں بیوی کیا ہے؟ گاڑی کے 2 پہیے، یعنی میاں بیوی برابر ہیں.
جبکہ عقیدہ ہی باطل ہے. اس سے کبھی خاندان نہیں بنے گا، کبھی بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، یہ تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا. یا یہ عقیدہ ڈالتے کہ بھائی کچھ میاں کی چلے گی کچھ بیوی کی چلے گی، یہ بھی عقیدہ باطل ہے، قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، رجال حکم مرد کا چلے گا، شوہر کا چلے گا، بیوی کا نہیں چلے گا. قرآن کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. کسی دفتر میں اگر 2 باس ہو جائیں کمپنی میں، وہ کمپنی تباہ ہو جائے گی، نظم نہیں رہے گا. عقل کے خلاف ہے. کوئی ایک کمپنی بتائیے جس میں 2 باس ہوں، دونوں رئیس ہوں، وہ حکم کہے گا میرا یہ حکم، تو کیا ہوگا؟ کمپنی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. یہ خواتین کے، ہماری بہنوں ماؤں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی نہیں، کوئی آپ کی بات بھی چلے گی ان کی بھی چلے گی، نہ بیوی کی بات چلے نہ شوہر کی. اصل تو حکم خدا کا چلے گا. خدا نے مرد کو حاکم قرار دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث بھی نہیں ہے. مرد حاکم ہے، اور جب مرد حاکم نہیں ہوگا تو پورا نظام خاندان کا برباد ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بہت ساری حدیثیں اب سنیے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی ہے، اس کی بات نہیں سنتی، کون سی بات سننی ہے کون سی نہیں سننی ہے؟ اگر شوہر کہے کہ نماز نہیں پڑھو، نہیں سننا ہے. اگر شوہر کہے حجاب نہیں کرنا ہے، نہیں سننا ہے. یعنی اللہ کا حکم بڑا ہے، شوہر کا حکم چھوٹا ہے. اللہ کے حکم سے اگر شوہر کا حکم ٹکراتا ہے وہ نہیں ماننا، قطعاً نہیں ماننا ہے. لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، شوہر کی اجازت نہیں ہے کہ مثلا ایک شادی میں جانا ہے، شوہر کہتا نہیں جاؤ، تو اس پہ واجب ہے. حدیث میں کہ نبی پاک ایک صحابی تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور شوہر سفر پہ چلا گیا، اور شوہر نے کہا میری اجازت کے بغیر تم نے کہیں نہیں جانا، آتا کہ باپ کے گھر بھی نہیں جانا. دیکھیے، شادی کے بعد باپ کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے، شوہر کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. یعنی جتنا احترام باپ کا ہے اس سے احترام شوہر کا بڑھ جاتا ہے. احترام کا تعلق اطاعت سے ہے کہ اب بیوی شوہر کی مطیع بنے گی، نہ کہ باپ. اب جناب وہ باپ ان کے بیمار ہو گئے، بھائی دوڑتے ہوئے آ گئے کہ بابا بیمار ہو گئے، تمہیں یاد کر رہے ہیں. کہا مجھے شوہر نے اجازت نہیں دی، میں نہیں جا سکتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گئے تو اب تو بابا کی سکرات شروع ہو گئی ہے، بہت بابا پریشان آپ کو یاد کر رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے، مجھے شوہر نے اجازت نہیں دی، میں نہیں جا سکتا. تیسری مرتبہ بھائی آ گئے کہ اب تو بابا مر گئے، جنازے میں تو آ جاؤ. کہا میں نہیں آ سکتی. کتنی مطیع ہے یہ، کوئی شوہر کی اطاعت نہیں، اصل میں خدا کی اطاعت، اصل میں خدا کی اطاعت، خدا نے حکم دیا. اور وہ ان کے باپ دفن بھی ہو گئے، یہ جنازے میں بھی نہیں جا سکی. اور یہ خبر پیغمبر اسلام کو ملی. رسول خدا منبر پر گئے اور اس خاتون کی تعریف کی، مرحبا مرحبا کہا. فرمایا اس بیٹی کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے باپ کے سارے گناہ معاف کر دیے. دیکھیے اسلام یہ سکھاتا ہے. مگر آج ویسٹ اور غرب کیا سکھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، دونوں پہیے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے. دیکھیے گاڑی کا ڈرائیور ایک ہونا چاہیے، اگر 2 ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ٹکر ہو جائے گی نا. ایک گاڑی چلائے گا صحیح سال ہے، ایک ہی وقت میں کیا میں بھی چلاؤں؟ ایک وقت میں 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے. کسی دفتر میں، آفیس میں ایک وقت میں 2 باس نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہ ذہنوں کو زہر آلود کیا جاتا ہے زائونسٹ کی طرف سے، صہیونسٹ کی طرف سے، کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے تاکہ اسلام میں جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو، برباد ہو جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا نبی پاک کی حدیث ہے کہ اگر خاتون اطاعت نہ کرے اور میاں کو ٹینشن اسٹریس دے
اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ پورے سال روزے رکھے اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے، غلام کو آزاد کرے، یعنی اس سے بڑی بات ہے، لیکن تب تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کو راضی نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر کو سکون نہیں ملے گا بیوی کی طرف سے تو وہ پورے خاندان کی صحیح پرورش نہیں کر سکتا، تربیت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے بڑے علماء جو یہاں دفن ہیں، جیسے علامہ طباطبائی، یہ بہت بڑی ہستی ہے، امام خمینی کے بعد قوم کی بڑی ہستی ہیں، ان کے شاگرد شہید مطہری جیسے، ان کی تفسیر المیزان، کہ المیزان جیسی تفسیر اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ ایسی تفسیر ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر آیت کے ذریعے سے 20 جلد، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہا غربت کے زمانے میں تھے ہم، نجب میں پڑھتے تھے، کوئی زیادہ پیسہ نہیں تھا، مگر میں جو عالم بنا ہوں، مفسر قرآن بنا ہوں، فلسفی بنا ہوں، یہ بیوی کی وجہ سے کہ اس نے غربت پہ صبر کیا، کبھی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں کی، کبھی مجھے اذیت نہیں دی، کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، میرا ساتھ دیا تو مفسر قرآن بنا۔ حقیقت ہے، اسی لیے حکم ہے کہ عالم سے، اگر عالم کی بیوی ہے کوئی، تو عالم سے بات بھی نہ کرو جب تک کہ وہ خود بات نہ کرے۔ ممکن ہے وہ فکر کر رہا ہو اور کسی مسلمان کی مشکل حل کر رہا ہو کہ اس کی فکر برباد نہ ہو۔ تو جتنے علماء بڑے بڑے آپ کو نظر آتے ہیں، وہ کیوں بڑے بڑے عالم بنے؟ کیونکہ ان کی بیویاں مطیع تھی، فرما بردار تھیں، انہوں نے کبھی ان کو اذیت نہ دی، تو وہ عظیم الشان مفسر قرآن بنے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اسی طرح سے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، سخت حدیث فرماتے ملعون ہے وہ عورت، ملعون جو اپنے شوہر کو تکلیف دے اور اس سے غمگین کرے اور اس سے غصہ دلائے۔ اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے، امام نے دونوں کے لیے کہا۔ اور وہ مرد بھی ملعون ہے جو بیوی کو تکلیف دے، بیوی کو غصہ دلائے اور اسے ٹارچر دے، دونوں کے لیے۔ یعنی دونوں نے اخلاق اہل بیت کو سیکھنا ہے۔ توجہ فرمائیں، بہت بڑی سخت حدیث ہے۔ ملعون ہے، ملعون وہ عورت جو اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے اور اس کا سکون برباد کرتی ہے، اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور خوش بخت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، ٹھیک ہے، شوہر کا احترام کرتی ہے اور اسے تکلیف نہیں دیتی۔ اب کی حدیثیں کیونکہ کبھی ٹی وی پہ نہیں سنائی جاتی ہیں، ڈراموں میں نہیں بتلائی جاتی ہیں، سارا غرب کا، ویسٹ کا گند بتایا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے مرد کی اطاعت کرتی ہے۔ اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے، صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ نبی پاک کے پاس بھی عورتیں آئیں کہ اللہ کے رسول، آخر ہم جہاد جیسی عظیم الشان نعمت سے کیوں محروم ہیں؟ مرد جہاد کرتا ہے، مرد شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، آخر اس نعمت سے ہم کیوں محروم ہیں؟ ہمیں جہاد کی اجازت دی جائے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، آپ خواتین بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہیں۔ کس نے کہا آپ جہاد کی نعمت سے محروم ہیں؟ فرمایا خاتون کا جہاد شوہرداری اور بچوں کی اچھی تربیت ہے۔ یہ ہے آپ کا جہاد کہ شوہرداری کریں،
شوہر کو ٹینشن نہ دیں، اسے غصہ نہ دلائیں، اس کی اطاعت کریں. اور یہاں تک فرمایا، حدیث میں فرمایا، اگر شوہر کوئی لفظ برا کہتا ہے اور بیوی صبر کرتی ہے تو اسے ایک مستحب روزے کا ثواب ملتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ جہاد، عورت کا جہاد شوہرداری ہے. پھر ایک اور حدیث سنیں. نبی پاک کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو مسلمان ہوئے تھے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم جب مسلمان نہیں ہوتے تھے تو اپنے بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ ہمارے مذہب میں پہلے بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے، اب ہو گئے مسلمان، کیا آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں؟ اب نبی کا جواب سنیے. نبی پاک فرماتے کہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم میں نہیں دیتا. اگر خدا اجازت دیتا سجدے کی تو میں اللہ کا نبی حکم دیتا کہ خواتین اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. یہ احترام، جب یہ خاتون کے ذہن میں بٹھایا جائے گا کہ مرد کا یہ احترام ہے، آپ کہیں گے یہ کیوں ہے آخر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیوی شوہر کا احترام کرے گی تو بچے اس سے زیادہ ماں باپ دونوں کا احترام کریں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ خاندان کی تشکیل ہے. اگر بیوی شوہر کی احانت کرے گی، بچہ بھی باپ کی بھی احانت کرے گا، ماں کی بھی احانت کرے گا. یہاں پورا خاندان برباد ہو جائے گا. یہ احترام اس لیے، یہ اطاعت اس لیے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنی اطاعت بیوی کرے گی اتنی اطاعت بچے کریں گے. جن کی بیویاں نافرمان ہیں ان کے بچے بھی نافرمان، جن کی بیویاں بد اخلاق ہیں ان کے بچے بھی بد اخلاق ہیں. وہ باپ کی بھی بے عزتی کریں گے، ماں کی بھی. یہ سائیکولوجیکل کے مسئلے ہیں. پورے خاندان کو نورانی بنانے کا یہ مسئلہ ہے کہ جب عورت میں اخلاق ہوگا تو بچوں میں اخلاق ہوگا، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. اچھا یہ بھی ہے کہ جیسے انڈیا پاکستان میں خواتین جہیز بہت لے کر آتی ہیں، اور بری چیز ہے، اتنا جہیز نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے. ممکن ہے کہ ایک شوہر غریب ہو اور بیوی دولت مند ہو اور وہ کئی لاکھ کا سونا لے کر آ جائے، جہیز میں لے کر آ جائے. رسول خدا فرماتے اگر اس صورت میں بیوی مالدار ہے اور شوہر فقیر ہے، اگر بیوی تانا دے شوہر کو کہ تو میرا مال کھا رہا ہے، میں مال لے کر آئی ہوں، تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کو راضی نہ کرے. یہ سارا نظام ہے تاکہ خاندان نورانی ہو، بچوں کی تربیت ہو. یعنی شوہر باپ بادشاہ کی طرح ہے، جیسے ایک حکومت چلاتے ہیں. اگر بادشاہ کی توہین ہو جائے حکومت برباد ہو جائے گی، نظام برباد ہو جائے گا. اسلام نظام دے رہا ہے کہ بادشاہ کی طرح باپ ہے اور رانی کی طرح ماں ہے، مگر اطاعت حکم شوہر کا چلے گا تاکہ نظام پاک رہے، اس میں اطاعت بھی رہے اور اخلاق بھی رہے. صلوات پڑھی محمد و آل. بارہ دیگر صلوات پڑھنے. اور ضرورت ہے کہ ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو بتایا جائے تاکہ جو یورپ کی غلیظ ثقافت کی یلغار ہے ٹی وی پر، فلموں پر، ڈراموں پر، جس سے ہماری بہنوں ماہوں کے ذہنوں کو نجس کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے، گھروں کو تباہ برباد کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ طلاق لی جاتی ہے، حالانکہ طلاق عرش الہی ہل جاتا ہے. کل حدیث ہم نے عرض کی تھی
کہ نبی پاک فرماتے ہیں بغیر کسی شرعی وجہ سے اگر مرد یا عورت طلاق دینے کا یا لینے کا مطالبہ کرے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، جیسے آقے والدین کے لیے۔ لہذا عزیزان کرام، یہ بہت سارے ٹینشن جو ہے اس کی وجہ سے۔ اب آئیے اس کا حل بھی سنیں۔ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہے تو یہ اختلافات قرآن کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں۔ معصوم امام کی بہت ساری روایتیں ہیں، فرمایا اگر اختلافات ہو گئے ہیں، شیطان لڑانا چاہتا ہے اور دونوں کی عقل ناقص ہے، تو کیا کریں؟ سورہ نساء کی تلاوت کریں، چوتھی سورہ 3 مرتبہ سورہ نساء کی تلاوت سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا عمل، اللہ کے 1000 سے زیادہ نام ہیں، ایک نام ہے الودود۔ الودود 1000 مرتبہ الودود کا ذکر کر کے کسی میٹھی چیز پہ، انار پر، کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کیا جائے اور میاں بیوی کو کھلایا جائے، تو دونوں میں محبت زیادہ ہوگی، عداوت دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور آسان عمل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ابجد کا جو حساب نکالتے ہیں ابجد کا، وہ ہے 786۔ نمبر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے؟ 786۔ جسے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، بھائی کبھی بغیر وضو کے ہاتھ لگ گیا تو لکھتے ہیں 786۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میاں بیوی کو دم کر کے کسی چیز پہ کھلایا جائے تو ان میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور عمل آج بتلاتے ہیں آپ کو، تمام مشکلات دنیاوی اور اخروی کے لیے۔ یہ آیت اللہ العظمہ آغائے بہجت کے استاد کا عمل ہے، انہوں نے بتلایا، آیت اللہ سید علی قاضی، اور بہت مجرب، بہت زبردست آزمایا ہوا عمل ہے اور بہت آسان ہے۔ تمام مشکلات دنیا کی اور اخروی، اگر مثلا شوہر بد اخلاق ہے تو بیوی عمل کر سکتی ہے، اگر بیوی بد اخلاق ہے تو شوہر ہی عمل کر سکتا ہے۔ اور جو فرمائے، مگر ایک بات سن لیں کہ اگر بیوی بد اخلاق ہے یا خوش اخلاق ہے، یا شوہر بد اخلاق ہے یا خوش اخلاق ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو طلاق دیا جائے، نہیں۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ العظمہ آغا مظاہری فرماتے ہیں کہ دیکھیے 2 چیزیں شادی کرنے کے بعد، یا بیوی اچھی ملے گی تو آپ شکر کریں، یا بیوی بری ملے گی تو آپ صبر کریں۔ تو صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ 50% ایمان صبر ہے، 50% شکر ہے، لیکن یہ عمل زبردست ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے مگر زبان سے نہیں پڑھنا، یہ ٹریننگ لینے کی بات۔ زبان پہ انگلی رکھنی ہے، خیال سے پڑھنا ہے، کیونکہ 5واں جو پلر ہے عقل کا، وہ ہے خیال پہ کنٹرول، کہ گناہ کا خیال بھی نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زنا نہ کرو، بلکہ میں یہ کہتا ہوں زنا کا خیال بھی نہ کرو۔ تو جو فرمائی، تو یہ ہے خیال پہ کنٹرول۔ خیال پہ کنٹرول انشاءاللہ کل تفصیل سے بتائیں گے۔ جو 5واں پلر ہے عقل کا، وہ ہے خیال پہ کنٹرول۔ ایمان ہے 7 اعضاء پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، ہاتھ پہ کنٹرول، پاؤں پہ، کان پر، یہ 7 اعضاء سے گناہ سے بچائیں تو آپ مومن ہیں۔ مگر جو بلند درجہ ہے مقام یقین کا یا تقوی کا،
وہاں پانچواں پلر جو عقل کا ہے وہ ہے خیال پہ کنٹرول. اب استاد حضرت آیت اللہ عظمیٰ آغا بہجت کے فرماتے ہیں زبان پہ انگلی رکھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دکھاؤ. آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ بیٹھے فارغ، زبان سے پڑھیں گے تو مجلس ڈسٹرب ہوگی نا. آپ خیال سے پڑھیں، صلوات پڑھی محمد والے محمد. فارغ بیٹھے ہو، شروع کرو. یہ بات انگلی رکھیں زبان پہ، خیال سے پڑھیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. جب اس جملے پر آ جائیں من ذا الذی یشفع تو نام لے اپنی بیوی کا. اگر بیوی بد اخلاق ہے یا شوہر بد اخلاق ہے تو بیوی نام لے کہ یشفع، اے خدا میرے مریض شوہر کو شفاعت دے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. کہا دو فرما من ذا الذی یشفع، یہاں پہ نام لے مریض کا. ضروری نہیں کہ میاں بیوی، کوئی اور بھی مریض ہو، چاہے جسمانی مریض ہو چاہے روحانی مریض ہو، تمام امراض کے لیے فرماتے یہ جو نسخہ ہے مجرب ہے، تجربے سے ثابت ہے. زبان سے نہیں پڑھنا ہے، خیال سے پڑھنا ہے. پہلے 5 صلوات پڑھنی ہے اور پھر انشاءاللہ 11 مرتبہ آیت الکرسی خیال سے پڑھنا ہے. یشفع من ذا الذی یشفع، مریض کا نام لینا ہے تو انشاءاللہ اس مریضہ یا مریض کو شفا ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. اور تمام نفسیاتی بیماریوں کے لیے یہ زبردست نسخہ ہے، آزما کے دیکھ لیں. میں نے بارہا کہا کہ قرآن معجزہ ہے. اگر ہمارے علماء سے درخواست ہے یہ کلینیکل ٹرائل، جو دواؤں کا ٹرائل ہوتا ہے نا اسپتالوں میں، وہ کورس کر لیں تو پوری دنیا کو آپ آیت الکرسی کا یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں کہ ایسا مریض جو خودکشی کے قریب ہے، آپ آیت الکرسی سے اسے سکون دے سکتے ہیں، سورہ الحمد کے ذریعے سے سکون دے سکتے ہیں. قرآن معجزہ ہے. مگر ہم نے کلینیکل ٹرائل نہیں کیا. ابھی تہران میں ایک اسپتال میں بعض دوستوں نے کیا صلوات کا تجربہ. صلوات کے ذریعے سے کتنے مریضوں کو شفا مل گئی. ضروری ہے کہ ہم اس کو، جو آج طریقہ کار ہے ایک دوائی کو اپروو کرنے کا، وہ 1 سال 2 سال 3 سال 1000 2000 مریضوں پہ ٹرائل کیا جاتا ہے کہ اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے علماء آئیں اور ایک نیا علم وجود میں آئے گا، ایک قرآنی علم وجود میں آئے گا اور یقیناً قرآن میں اثر ہے. آج ایسے ہزاروں لوگ ہیں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ. صلوات پڑھی محمد. ہم نے ایک ڈاکٹر کو دیا تھا کوئٹہ میں، ڈاکٹر سمد، بڑے باعمل انسان ہیں. 45 کینسر کے مریضوں کو انہوں نے ٹھیک کیا. قرآن میں شفا ہے، بس شرط یہ کہ ساتوں اعضاء گناہ سے پاک. تو عزیزان گرامی یہ زبردست نسخہ ہے مریضوں کے لیے. اور پہلے ہم بتا چکے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جس کو بھی ذہنی پریشانی ہو کم سے کم 400 مرتبہ، اگر 100 مرتبہ سجدے میں پڑھیں تو اور اچھا ہے. سجدے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. 1001 مرتبہ پڑھیں تو اور سکون ملے گا. یہ قرآنی تجربہ کافروں نے کیا ہے، عیسائیوں نے کیا ہے. اس آیت کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے بھی آسان ہے آیت الکرسی. البتہ آیت الکرسی میں خیال سے پڑھنا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، مگر یہ عمل بہت پاورفل ہے. آپ تجربہ کریں گے، انگلی پہ اپنی انگلی زبان پہ رکھ کر خیال سے پڑھنے کا عادت ہو جائے گی. فائدہ کیا ہے خیال پڑھنے کا؟ دیکھیں نا، جب آپ زبان سے پڑھتے تو خیال ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا. جب خیال سے پڑھتے تو تمام اعضاء پہ اس کا اثر ہوتا.
لیکن ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں سورہ الحمد، کبھی مارکیٹ میں خیال جا رہا ہے، کبھی گھر جا رہا ہے، لیکن جب خیال سے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ خیال کے تمام اعضاء تابع ہوتے ہیں. جیسے خوف کا خیال آتا ہے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، خوشی کا خیال آتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہوتا ہے، غم کا خیال آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا. تو خیال کے اثرات پورے بدن پہ پڑتے ہیں، لہذا خیال سے پڑھنے کا ثواب واقعی عظیم الشان ہے. خصوصاً مریضوں کے لیے صلوات پڑھی محمد. بار دیگر صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، طالب علموں کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلے بھی کہ آپ قوم کا سرمایہ ہے، خصوصاً جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. آج ہم اقتصادی جنگ میں ہیں. اگر اقتصادی جنگ میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اس امریکہ کو مزید ذلیل و خوار کر سکتے ہیں، اسرائیل کو مزید ضعیف کر سکتے ہیں. اس میں پہلا مرحلہ ایجوکیشن کا ہے. الحمدللہ 100 سے زیادہ ہمارے اس وقت علماء پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. یہ سرمایہ ہے قوم کا، بہت بڑا سرمایہ ہے. 100 سے بھی زیادہ پی ایچ ڈی، 50 پی ایچ ڈی. میں نے عرض کیا کہ کسی یونیورسٹی میں ہو تو وہ یونیورسٹی بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا یونیورسٹی کہلاتا ہے، مگر صرف انگلش کی کمی ہے. اس کے لیے قرآن کے ذریعے سے ہم نے 4 مہینے کا کورس بنایا ہے. آپ انگلش میں بول سکتے ہیں، انگلش میں پڑھا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک اقتصادی پروگرام ہم شروع بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان یا ہندوستان میں جتنے امام بارگاہ ہیں اور مساجد ہیں ان کو کالجز میں تبدیل کیا جائے. اور کراچی میں 4 امام بارگاہوں میں شروع ہو چکا ہے یہ پروگرام. دیکھیے بڑی بڑی بلڈنگیں ہمارے وہ سال بھر خالی رہتی ہیں، دن کو تو خالی رہتی، بہترین امام بارگاہ ہیں، بہترین مساجد ہیں. تو اس میں ہماری یونیورسٹی جو آن لائن ہے ہالینڈ میں، اور مولانا عدیل صاحب کا تقریباً اکیڈمی کالج ہے انگلینڈ میں، الصادق اکیڈمی. ہم مل کے کام کر رہے ہیں کہ ہر امام بارگاہ کو ہم 10 سے 12 افراد کو پی ایچ ڈی کا تقریباً بہت سستا پیکیج دیں گے جو لوگ پاکستان ہندوستان میں کر سکیں. ویسے تو انگلینڈ کی ڈگری آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال کی فیس $10,000 ہے، $15,000 ہے. ان کو تقریباً فری میں یہ ڈگریاں دی جائیں گی، مگر شرط ہے وہ ایم اے انگلش ہونے چاہیے. یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے. تو آپ اپنے اپنے شہروں میں شروع کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مولانا عدیل جن کا ہدایت ٹی وی بھی ہے ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے قوم کو بہت بڑی ترقی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یعنی ہر امام بارگاہ کیا بن جائے گا؟ کالج. 12 لوگوں کو جب ہم نے پی ایچ ڈی کرایا تو وہ آرام سے 12 افراد دوسروں کو ایم اے بھی کرا سکتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کرا سکتے ہیں. اور یہ سارا سلسلہ آن لائن ہوگا. تو اس میں ہماری گزارش ہے آپ سے کہ جس شہر میں آپ کا رابطہ ہے وہاں 2 کمیٹیاں بنانے کی ضرورت ہے. ایک 7 افراد کی ایجوکیشنل کمیٹی ہو اور 7 افراد جو بزنس مین ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کی کمیٹی. اور یہ پروگرام آن لائن فری میں انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی اور وہ امام بارگاہ کالج میں تبدیل ہو جائے گا. سب علماء انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کریں تو یاد رکھیے ایک بہت بڑا انقلاب تعلیمی میدان میں بھی لا سکتے. اقتصادی میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی تقریر میں، ہمارے دوست ہیں 4 کالجز ہیں ان کے انگلینڈ میں، وہ 4 ملین پاؤنڈ کماتے ہیں. جتنا پیسہ ایجوکیشن میں نہ کسی اور بزنس میں نہیں ہے، مگر ہم لوگ اس سے غافل ہیں. اس میں نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. مومنین بھی آ جائیں، سرمایہ گزار بھی آ جائیں، جتنا سرمایہ کر سکتے ہیں. اب پاکستان میں ہم نے سروے کیا تھا کہ اگر ایک اسکول سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا کالجز، اور ہم اسکول کا پروگرام بھی موجود ہے کہ ہم اسکول بھی شروع کریں. اس میں 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، کچھ بھی نہیں.
1,00,000 روپے سے ہم انگلش میڈیم اسکول شروع کر سکتے ہیں، مسجد سے، امام برگاہ سے. اس میں لوگ آ کے بزنس کی طور پہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے علماء ٹریننگ لیں، جس طرح شیخ محسن صاحب خدا رحمتیں ان پر نازل کریں کہ اس وقت 100 سے زیادہ ان کے اسکول ہیں، 10 سے زیادہ کیڈٹ کالج ہیں، ان کا یونیورسٹی ہے. آپ سب شیخ محسن بن سکتے ہیں. ہمت کریں، ہمت کریں. انہوں نے راستہ ہمیں دکھا دیا ہے. اسکولز کالجز میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. ہم نے ملتان میں ایک اسکول شروع کیا تھا 25 سال پہلے. وہ سب لوگ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایجوکیشن سے تعلق نہیں رکھتا. میں نے کہا اسکول تو پرنسپل چلائے گا. الحمدللہ وہ آج تک چل رہا ہے بہترین سٹریورڈ میں. تو اسکول کبھی فیل نہیں ہوتا کیونکہ لوگ فیس دیتے ہیں. تو اسکولز کا بھی پروگرام آپ چلائیں اس کمیٹی کے ذریعے سے. اور آن لائن کالج، تو جب 12 لوگ 3 سال میں پی ایچ ڈی کر لیں گے تو یہ امام برگاہ کالج بن جائے گا. جب کالج بن جائے گا تو ایجوکیشن ملے گی، پیسہ بھی ملے گا. ورنہ سارا سال یہ امام برگاہ خالی رہتے ہیں. دن کو تو کوئی مجلسیں نہیں ہوتی، شام کو ہوتی ہے مجلسیں یا رات کو ہوتی ہیں. تو اس پروجیکٹ کو آپ آگے بڑھائیں علماء، اور اس کے ذریعے سے صرف پہلی منزل پر ڈیٹا کو جمع کرنا ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس وقت 2000 کے قریب پاکستان میں شیعہ لوگوں کے اسکول ہیں، مگر کورسز وہی آکسفورڈ کیمبرج کا چلا رہے ہیں. جب ہم نے کہا ہمیں کورس اپنا بنانا ہے، اور کچھ کورس بن چکے ہیں. انڈیا میں 1800 اسکول ہیں جن کے مالک شیعہ ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی 4000 اسکول آپ کے پاس ہیں. لہذا علماء تھوڑی سی زحمت کریں، خصوصاً جو پی ایچ ڈی آلریڈی ہے. آرام سے آپ ایک نہیں 10 اسکول چلا سکتے ہیں. اور جب ایجوکیشن میں ہم آگے بڑھیں گے تبھی ہم اسرائیل اور امریکہ کو ٹیکنالوجی میں شکست دے سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت B2 جو ہے امریکہ کی طاقت ہے. یہ جو B2 پہ آخری حملہ کیا تھا اس کا بھی توڑ موجود ہے. ہمارے ایک دوست ہیں آئی ٹی میں ماہر ہیں، کہتے ہیں صاحب انٹرنیٹ پر ہر چیز موجود ہے، حتیٰ کہ ایٹم بم کا نسخہ بھی موجود ہے، لوگوں کو ڈھونڈنا نہیں آتا ہے. ریسرچ کرنے والے آئی ٹی والے تحقیق کریں کہ اس B2 کو بھی شکست دے سکتے ہیں ہم، اگر پورے دنیا کے 500 ملین شیعہ تحقیق کریں. کیوں یہ ریڈار میں نظر نہیں آتا؟ کس طرح سے اس کو شکست دی جائے. F-35 بھی پہلے قابل شکست نہ تھا. ایران نے F-35 کو شکست دی ہے، لیکن اب یہ ایک اور ہتھیار رہ گیا ہے. انشاءاللہ آپ علماء ہیں، آپ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں، آپ جو سائنس کے لوگ ہیں، سب مل کے انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کو بھی شکست دے سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ناسا جو امریکہ میں سب سے بڑا ادارہ، ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا، یہ جو خلا میں لوگ جاتے ہیں، اس وقت تقریباً 6 لوگ ہمارے شیعہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوئی تھی تو ہم نے ایک سمپل طریقے سے اپنے ملک کو بچایا تھا. ہم نے کہا تھا یہ پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، 20-25 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ. کہا کہ اگر یہ میزائل آ رہے ہیں، ہتھیار آ رہے ہیں، تو صرف بلون جو ہے نا، بلون جو ہوا میں پھینکتے ہیں، یہ غبارے پھینک دیں تو ان کے راستے ادھر ادھر ہو جاتے. تو کبھی بہت چھوٹی چیز سے نا آپ دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. اصل بات ہے علم و ٹیکنالوجی کی. صلوات پڑھی محمد والے. آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ اللہ پاک نے ایران کو عظمت بخشی ہے، شیعوں کو عظمت بخشی ہے. ایران کو خدا اور طاقتور بنائے، اور رہبر معظم کو خدا عمر طولانی عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ایک دن اسرائیل کا پورا خاتمہ ہو جائے، اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے، اور امریکہ بھی ذلیل و خوار و ضعیف ہو جائے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور جب ہم ایجوکیشن میں آگے بڑھیں گے اور اقتصاد میں. صلوات پڑھیں محمد والے. ہر شب پروگرام ہو رہے ہیں. زیارت عاشورہ چھوٹی مجلس ہوتی ہے 12 بجے، خیابان انقلاب 17 کوچہ 14 کے سامنے ہی 94 ہے پلاٹ. تو انشاءاللہ دوست آ جائیں. 30,000 کتابیں جن کو چاہیے اپنی ہارڈ لے کر آئیں. کل بھی دوست آئے تھے. البتہ 5-6 گھنٹے لگیں گے پوری رات میں وہ 30,000 کتابیں آپ کو
مفت میں مل جائیں گی. ان کتابوں کو ترجمہ کر کے آن لائن پہ آپ بیچ کر بھی کئی سو ڈالر کما سکتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی بھی آپ کو سکھائی جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. مل کے صلوات پڑھیں. اللہم بلند آواز. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہم وآل محمد وعجل فرجہم. 10 مرتبہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی. دلوں کو لے جائیے کربلا. تصور کریں مولا حسین کی لاش آپ کے سامنے. جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی. نگاہ بلند کر کے فریاد کی. کیا فریاد سنیں گے؟ بی بی زینب کی فریاد. بی بی زینب نے فریاد کی میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا. میرا حسین نبی کا نواسا تھا. زہرا کا لال تھا. میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے. جیسے زینب نے فریاد کی ہے سب فریاد کریں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. روتی ہوئی آنکھوں سے فریاد کریں. دعا قبول ہوتی ہے. یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین. اے مضطروں پریشان کی دعا قبول کرنے والے میرے
عزادارو سنیں گے کربلا میں سب سے زیادہ مضطر و پریشان کون تھی؟ جس بہن کے پاس کفن نہ ہو، جس بہن کے پاس کفن نہ ہو اور بھائی کی لاش پامال ہو، اس زینب سے بڑھ کے پریشان کون ہوگا؟ یا کاشف کرب المکروبین، سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین، یا غیاث، یا غیاث، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ، ایک 4 برس کی بچی شام کے زندان میں فریاد کر، مجھے نہیں معلوم سکینہ کیا بہن کر رہی، شاید یہ بہن کر رہی بابا میرے مظلوم بابا، او میرے پردیسی بابا، او میرے مظلوم بابا، بابا تیرے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا صرف تماشے نہیں مارے، ظالموں نے گرم خاک میرے سر پہ پھینکی، بابا میرے سر کے بال جل گئے، بابا 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 اگر آپ مجھے دیکھیں گے نہیں پہچان سکے، بابا تیری سکینہ بچپن میں بوڑھی ہو گئی ہے، مجھے نہیں معلوم سکینہ کیا بہن کرتی، شاید یہ بہن کرتی ہوگی بابا بابا میں آپ کی اماں زہرا کی شبیہ بن گئی ہوں، بابا کہ مجھے دیکھیں، خدا اس مظلومہ بچی کے صدقے میں آج ہماری عقل کو کامل کر دے، سب مل کے 10 مرتبہ یا غفارو یا غفارو بلندہ یا غفارو یا غفارو، آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ سب کے گناہ مٹ جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں حرم معصومہ میں
بی بی معصومہ کو مولا حسین کا فرصت، یہ سعادت کم نہیں، اگر یہاں دعا قبول نہ ہوئی پھر کہاں ہوگی؟ آئیے پورے وجود کے ساتھ خدا کو واسطہ دے، کیا واسطہ؟ اے خدا آج ہمیں پاک کر دے، آج ہمیں گناہوں سے بچا لے، جو بری عادت ہے انہیں مٹا دے، کس کا واسطہ دے رہا ہوں جو رد نہیں ہوگا، سنیں گے؟ اے خدا اس شہید کا واسطہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی۔ میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن لوگ سمجھ گئے یہ مولا حسن کا یتیم قاسم ہے۔ مولا حسن کا یتیم قاسم ہے۔ شب عاشور قاسم پریشان ہے، ماں نے کہا میں سید زادی نہیں ہوں، قاسم نہیں معلوم کل تیری قربانی قبول ہوگی یا نہیں۔ اس جملے نے قاسم کو تڑپا دیا، نہ سو سکے۔ مولا حسین کے خیمے میں گئے، دیکھا مولا حسین نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، قدموں کے بوسے لینے لگے، مولا کے قدموں کو چومنے لگے۔ مولا نے محسوس کیا کوئی میرے قدموں کو چوم رہا ہے، سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ حسن کا یتیم زاروں قطار رو رہا۔ مولا نے فوراً گود میں لیا، قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کبھی پیشانی کے بوسے دیے، کبھی سینے کے۔ فرمایا قاسم تجھ سے حسن کی خوشبو آ رہی۔ آئے فریاد کی بھیا کا حسن، حسین جنگل میں اکیلا رہ گیا ہے۔ پوچھا قاسم تجھے خیمے میں سونا چاہیے، آدھی رات گزر گئی ہے، کیوں پریشان؟ فرمایا چچا جان اماں سے کچھ ایسی باتیں ہوئی میں پریشان ہو گیا۔ اماں کہہ رہی ہے میں سید زادی نہیں ہوں، کل زہرا کے سامنے سرخرو ہونے کا دن ہے، سب بیویاں قربانیاں دیں گی، اللہ جانے میری قربانی قبول ہوگی۔ مولا منہ چومنے لگے، قاسم پوچھنے لگے مولا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام موجود ہے یا نہیں؟ مولا جواب نہیں دے رہے، بار بار موزے دے رہے، اور قاسم اصرار کر رہے مولا بتائے نا۔ جب بہت اصرار کیا
مولا حسین نے فرمایا قاسم تم تو ماشاءاللہ 13 برس کے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تیرے بھائی علی اصغر کا نام بس یہ سننا تھا۔ ہاشمی خون جلال میں آیا، انگڑائی لی، ہائے سینے کے بٹن ٹوکے، جلال میں آئے، کہا مولا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں کے اندر کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں کے اندر آ جائے گی، علی اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ مولا نے منہ چوم کے فرمایا قاسم تیری زندگی میں کسی کو مجال نہیں، خیمے میں داخل ہو۔ آئے 10 محرم کا دن آیا، قاسم کی ماں نے سب بیویوں کو بلایا، آؤ میں قاسم کو تیار کرتی ہوں، بابا کا ماما سر پہ رکھا، سب بیویوں نے خدا حافظ کہا، مگر ادادارو سنیں گے قاسم اتنے چھوٹے تھے خود سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکے، مولا حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، بڑے حملے کیے، کتنے منافقین کو فنار کیا، مگر دونوں طرف سے حملے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ قاسم کی نظر فوج پہ ہے، حسین مولا کی نظر قاسم پہ ہے، زینب کی نظر حسین پہ ہے، قاسم کی ماں مسلح پر ہے، اس کی نظر زینب پہ ہے، یہ نظروں کا تار بندھا ہوا ہے، ادھر قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے در سے گری، قاسم کی ماں سجدے میں گری۔ قاسم کی ماں سجدے میں گری، اے خدا تو نے میری نیک کمائی قبول کر۔ قاسم اتنے چھوٹے تھے جب گرے تو یہ نہیں کہا مولا ادرکنی، بلکہ گر کے بعد کہا اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا۔ مولا حسین نے حملہ کیا، آئے مگر کیا ظلم ہوا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ یہ مولا حسین کا جگر ہے، ابا کو بچھایا، نجف کی طرف منہ کر کے کہا گا یا علی مدد، بابا علی میری مدد کرے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، کٹے ہوئے پاؤں اٹھائے، کٹے ہوئے اعضاء اٹھائے، حسین مولا نے قاسم کی لاش گٹھڑی میں باندھ دیا، گٹھڑی پیٹھ پہ رکھی۔ یہ وہ لاش ہے جو سیدھا خیمے میں نہیں لے گئے، خیمے کے در پہ آواز دی بہن زینب قاسم کی لاش لایا،
مگر ماں کو نہ دکھانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، سنیں گے جملہ، بی بی زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کی لاش کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا بہن زینب یہ جو پیٹھ میں گھٹڑی دیکھ رہی ہے اسی میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یا حسین یا حسین